نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی آیات مقدسات بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور مسلمان رہنے کی اللہ نے خود تاکید فرمائی ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا، بغیر دیکھے اس کے وجود کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ مسلمان اور ایمان والے کی نشانی ہے۔ جب وہ دلائل مانگے کہ اللہ کا وجود ثابت کرو تو پکا پتہ چل گیا کہ وہ منافق ہے، مسلمان نہیں، یا دہریہ ہے مسلمان نہیں، یا ملحد ہے مسلمان نہیں، کیونکہ اسی طرح کے سوالات احمد عیسیٰ کرتا ہے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، نبی کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ نبی اپنا حکم صادر کرتا ہے۔ جب وہ ہم سے پوچھ کے پھر چلے گا آگے، پھر اپنی من گھڑت دلائل لائے گا، تو پورا قرآن پاک میں نبی علیہ السلام نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں۔ سچائی اور باطل پرستی کا اسی سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہ فرمایا کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ یہ کام تم نے ایسے کرنا تھا یا کیا ہے یا کرو گے،
اللہ تو غیب جانتا ہے نا، اور جتنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی مرضی اتنا غیب اپنے نبیوں کو بھی دیتا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، قرآن کی بات تو مسلمان کے لیے، احمد عیسیٰ کے لیے نہیں، اس کے ماننے والوں کے لیے نہیں، کیونکہ کبھی کبھی تو قرآن کی دلائل کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرا قرآن پاک میری اپنا تاریخ بتاتا ہے، تو کبھی کبھی قرآن پاک کا منکر ہو جاتا ہے، قرآن کو بھی نہیں مانتا. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب قرآن میں ہے، لیکن نہیں مانتا. میری تاریخ بتاتا، تیری تاریخ کہاں سے بتاتا بھی، جب تو ہے ہی اس کا منکر، اور تیرے ماننے والے منکر، ذوالفقار صاحب بھی منکر، سارے منکر ہیں، اور سارے ہی اب پنگا لینے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ پنگا لیں، اللہ کا وجود ثابت کرو. تیرا وجود تو ہے، اپنا وجود کو ثابت کر، تو اپنا وجود ثابت کر. تو ابھی تک تو اپنا وجود ہی ثابت نہیں کر سکا. جس طرح احمد عیسیٰ ہے، وہ اپنا وجود ثابت نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے. اندر سے منافق ہے، باہر سے کافر ہے، کیونکہ اسلام وہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے نا، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے علیہ السلام گستاخی سے، اور اپنے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، منہ تیرا بڑا اچھا ہے، یا تیرے نبی کا منہ بڑا اچھا ہے. ذوالفقار ذرا دیکھ، یہ ایمان والوں سے گفتگو کرتا ہے جنہوں نے اللہ کا وجود نہیں ثابت کرایا، بلکہ بغیر ثابت کرائے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان ان کا کامل ہے. جو اللہ کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں تو ساری عمر دیکھتے دیکھتے ہی مر جائیں گے کافر ہو کے، لیکن اللہ کے وجود کو وہ نہیں دے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کا پیارا پیغمبر ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اتنا جلیل و قدر نبی، منزہ اور اعلیٰ شان والا نبی، اللہ کا پیارا نبی، کلیم اللہ، جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ نبی، اس نے کہا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرے وجود کو تو نہیں دیکھ سکتا. رب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، رب نے فرمایا فانظر الی الجبل، بس پہاڑ کی طرف دیکھ. تو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی، نور کا تجلی ڈالا، اور اس پہاڑ کے اندر جو روشنی پیدا ہوئی، اسی سے موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور موسیٰ کلیم اللہ تو دیکھ نہیں سکا. اور احمد عیسیٰ جو ہے نا، وہ وجود ثابت کر رہا ہے، یہ کائنات جو ہے نا یہ اللہ ہے، یہ وجود ثابت کر رہا ہے. اور پھر بات کر رہا ہے یہ میں ہی اللہ ہوں، یہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں. اب تمہارا خدا وہ ہے، میں وجود کیسے ثابت کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے. جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو اللہ نے ہمیں بہترین صورت دی ہے، قل هو اللہ احد. ہم بغیر دیکھے، ہمارے نبی بغیر دیکھے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. معراج پہ دیکھا بھی تو، لیکن یہ کرسی پہلے کا اترا ہوا ہے. هو اللہ احد، بغیر دیکھے ایمان لانا. الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاؤ. وجود ثابت نہ کرو. تیرا اپنا وجود جو ہے نا، اپنے وجود کو تو سمجھ نہیں سکا بھائی تیرا وجود کیا ہے. وجود میں نے ایک مثال تجھے دی تھی، ذوالفقار ایک مثال دی تھی تمہیں، وہ یہ کہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بھی گوشت، انگلی بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. انگلی پہ جتنا مرضی کڑوی میٹھی چیز لگ جائے تو کبھی نہیں پتہ چلا، کبھی پتہ نہیں چلا. جب انگلی پہ چیز لگی، زبان پہ جاتی ہے، زبان پہ گئی، زبان نے فوری بتایا یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے.
کیونکہ وہ ایک جسم کا ایک عضو ہے، لیکن اللہ نے صلاحیت اس میں رکھی ہے وہ بھی اپنا گوشت کا ٹکڑا، صلاحیت اللہ نے اس میں رکھی ہے، یہی اللہ تو ہے۔ اب بھی وجود ثابت نہیں ہو رہا، نہیں ہونا ہی نہیں، کیونکہ آپ دہریے ہیں یا ملحد ہیں۔ یہ جو ذائقہ ہے اس زبان کے اندر، ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ یہ گوشت کا لوث، یہ بھی گوشت، 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 یہ سارا گوشت ہے، سب کا سب گوشت ہے، اور یہ بھی گوشت۔ اس کے اندر ایک روحانی قوت، ایک روحانی طاقت کائنات تو نہیں رکھ سکتی، احمد عیسیٰ نہیں رکھ سکتا، احمد عیسیٰ نہیں رکھ سکتا۔ یہ اپنا وجود ہے، اپنے وجود سے اللہ کا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ناک ہے، اس سے ہم ہوا لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں ہوا، سانس لیتے ہیں، جس کو ہوتے ہیں ہوا سانس لیتے ہیں۔ آپ سانس لیتے ہیں، اس کے اندر ہوا کا پتہ چلتا ہے کہ ہوا آلودہ ہے، ہوا بدبودار ہے، ہوا خوشبودار ہے، ہوا کیسی ہے۔ یہ اس کی صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت نہیں، اس کی صلاحیت ذائقہ ہے، اس کی صلاحیت ذائقہ ہے، اس کی صلاحیت صرف دیکھنا ہے، دیکھنے میں وہ چیز اچھی ہے یہ دیکھے گی، فیصلہ عقل کرے گا، فیصلہ دماغ کرے گا، جس نے دیکھنا ہے، اس کا کام ہے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے چیز دی ہے۔ آگے جو فیصلہ کرنے والی شے ہے، وہ فیصلہ کرنے والی چیز جو ہے، وہ سوچ جو ہے، وہ کس نے پیدا کی ہے؟ بس بات انسان کے سمجھ کے لیے اتنی بڑی ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو اپنا وجود نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ سوالات کرنے کا کوئی فائدہ، پہلے اپنے وجود کو اور سمجھ تو صحیح۔ ایک بندے کو یہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یا ایھا الذین آمنوا کر دیا، اب قاعدہ قانون قرآن کا عقل جو دی ہے اللہ نے، اس سے سمجھنا ہے۔ اب آگے لفظ کیسے پڑھیں گے؟ اتقوا اللہ پڑھیں گے، اتقوا اللہ پڑھیں گے، یا اتقوا اللہ پڑھیں گے؟ اب یہ اللہ کا وجود ہے۔ اب عقل سے سوچنا ہے کہ اسے پڑھنا کیا ہے۔ آمنو میں نے کر دیا، حمزہ لکھا ہوا ہے، الف لکھا ہوا ہے، نظر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں۔ اب میں اسے اتقوا اللہ پڑھتا ہوں، آپ نہیں جانتے، آپ کی سنس نہیں کام کرتی، آپ کی عقل نہیں، آپ کو اللہ نے یہ شعور ہی نہیں دیا، آپ میری غلطی نہیں پکڑ سکیں گے، میں نے غلط پڑھا ہے یا صحیح پڑھا ہے، کیونکہ آپ کو شعور ہی نہیں دیا، اللہ نے شعور ہی نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، وہ صلاحیت ملے گی۔ یا میں اسے پڑھتا ہوں اتقوا اللہ پڑھتا ہوں، تو پھر بھی آپ چپ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں، آپ کے اندر صلاحیت نہیں مجھے ٹوکنے کی۔ اب مجھے ٹوکے گا وہی جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے وہ عقل دی ہے، وہ سوچ دی ہے۔ وہ کہے گا مولوی کتنا غلط پڑھتا ہے، لفظ تو ہے اتقوا اللہ، یہ کبھی اتقوا اللہ پڑھتا ہے،
کبھی اتقوا پڑھتا ہے تو وہ کہے گا کاش میں مولوی کے پاس ہوتا نا تو مولوی کے منہ پہ جوتا مارتا. غصہ آتا ہے نا جس کو پتہ ہے. اب ایک نبی ہے، گدھے کا بچہ ہے، اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، وہ جب پڑھے اذکارو اتاخو یا اتاخو پڑھے تو دل یہی کرتا ہے نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اسے سنس نہیں ہے. وہ اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی، کیونکہ کائنات کو اللہ ماننے والوں کو اللہ صلاحیت نہیں دیتا. اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن پاک کافی ہے. دلائل ہوتے ہیں اس کے لیے جو کوئی عقل رکھتا ہو. دلائل ہوتے ہیں اس کے لیے جو عقل رکھتا ہو. جو عقل ہی نہیں رکھتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ لفظ اتق اللہ ہے یا اتق اللہ ہے یا اتق اللہ ہے، وہ کیا کسی کی غلطی نکالے گا یا کیا عقل رکھے گا؟ وہ کیا خدا کو پہچانے گا؟ خدا کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو. بس سوالات باہر کرنے کی بجائے اپنا آپ دیکھو کہ میں کی بلا ہاں، میں کس باغ دی موڑی ہاں. جہاں بھی تم رہتے ہو مجھے اس سے غرض نہیں. تم انڈیا میں رہتے ہو، تم پاکستان میں رہتے ہو، تم انگلینڈ میں رہتے ہو، تم برطانیہ میں رہتے ہو، لیکن میری صلاحیت کو پکڑنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. جب خود ہی صلاحیت ہو جائے گی، خود اپنے آپ کو جاننے لگے گا تو پھر دوسرے سے سوال کرنے کا مزہ ہے. جب صلاحیت ہی نہیں تو جیسے مرضی سوال کرو. یہ پینسل بنی ہوئی ہے، کارخانے سے بنی ہوئی ہے، پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کا ساتھ یہ ہولڈر بھی بنا ہوا ہے لٹکانے والا. اس پورے کا نام بال پوائنٹ کہتے ہیں اشارے کو. اور آج ہم بال پوائنٹ کا معنی لیتے ہیں کہ لکھنے والی چیز، بال پین. اب میں اس کو بنانا جانتا ہی نہیں. مجھے کھڑا کر دیں کارخانے والے، چلو یہ کام کرو، تو میں اس طرح کی نہیں بنا سکوں گا. میں بلکہ کارخانے والوں کا کم سامان کا اس کا بیڑا غرق کر دوں گا. اب وہ مجھے تنخواہ دیں گے کہ یا دھکے دیں گے؟ اسی طرح قرآن پاک کو تو سمجھتا ہی نہیں، تیرا پیر سمجھتا ہی نہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دھکے دے گا یا اللہ تعالیٰ کی اس پر سمجھ آئے گی؟ وہ تو خود نمرود کی طرح اللہ بن بیٹھے گا. دوسرے کو قائل کرنے کے لیے کچھ ہو جائے کہ بے وقوف آپ کی طرح کے کافی بے وقوف ہیں. ملحد جو ہے وہ ایسے بھٹکے پھر رہے ہیں. خود صلاحیت پیدا نہیں کرنی، سوالات کرنے ہیں. اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، پھر سوال کرنے کا مزہ ہے. جیسے میں نے بیان کر دیا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہوگی نا کہ اب اتق اللہ پڑھنا ہے، اور میں اتق اللہ پڑھوں گا، اتقو پڑھوں گا، اتقو، تو میری غلطی باہر بھی کوئی نہیں نکالے گا. پڑھا لکھا گرامر کا میں وہ کہے گا یہ بالکل صحیح پڑھا اس نے. اور وہی لفظ میں اتقو پڑھوں گا تو سننے والا یہی کہے گا کہ یہ اپنے آپ کو تو بڑا مولانا ملوٹا سمجھتا ہے، اور اسے پتہ نہیں الو کے پٹھے کو کہ اتقو پڑھنا ہے یا اتقو پڑھنا ہے. اس گدھے کے بچے کو یہ پتہ نہیں ہے. صاحب ظاہر ہے وہ مجھے یہی کہے گا نا، جس احمد عیسیٰ خود گدھے کا بچہ ہے، پتہ کسی چیز کا نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی ہم سے کیوں تو پوچھتا ہے؟ ہم سے سوال کیوں کرتا ہے؟ تو نبی ہے، خود سوال کر، خود اس کا جواب بنا کے لوگوں کو دے.
تجھے تو اتقو کا یا اذکرو کا یا اسجدو کا پتہ کوئی نہیں. تیرے ماننے والے بھی وہی سوالات پرانے گھسے پٹے تیرے سوالات کر رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ثابت کرو. بھئی ہمیں کیا پڑھیے کہ اللہ کا وجود ثابت کریں. یہ داڑھی بنانے میں اللہ کا وجود ثابت ہے, داڑھی رکھ لینے میں اللہ کا وجود ثابت ہے. اتنی رکھ لی, پھر اسے بے روپیہ کی طرح منڈا لی, پھر کتے پڑا بھی پہن لیا, تو پھر کہا کہ اللہ کا وجود ثابت ہو. اللہ کا وجود ثابت نہیں. اللہ وجود ثابت اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود کوشش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو حدیث پاک فرمائی یہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ حدیث ہے. اگر سمجھنے والا عقل والا بندہ ہو. بیوقوف کو تو احمد عیسیٰ والے سوال بار بار کرے گا کہ وہ کیا, من عرف نفسہ, اپنے آپ کو پہچانو کہ زبان کے اندر یہ چکھنے کی یا ذائقے کی تاثیر کس نے رکھی. دماغ نے فوری ججمنٹ کیسے کر دی یہ کوڑا یا میٹھا ہے. یہ تاثیریں پیدا کرنے والا, ہوا کے اندر خوشبوئیں پیدا والا, بدبوئیں پیدا کرنے والا, بتانے والا وہ کون ہے. بس یہ سوال چلو میں آپ سے کرتا ہوں, وہ کون ہے؟ وہ کائنات ہے. کائنات ہے. مجھے کائنات نے پیدا کیا, مجھے تو پیدا نہیں کیا کائنات, مجھے تو میرے رب نے پیدا کیا. کئیوں کو جوڑا جوڑا اللہ بناتا ہے, کئیوں کو اولاد ہی نہیں ہوتی, ساری عمر ہی وہ منت مانتے ہیں, علاج کرواتے رہتے ہیں, بچے نہیں ہوتے. یہ ایک اللہ کی قدرت ہے, جیسے چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے. چلو میں ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لوں, شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے. مجھے اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں بغیر اللہ کے وجود ثابت کرنے کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. وہ وحدہ لا شریک ہے, تمام کائنات کا وہ مالک ہے. اللہ الصمد ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں, کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں. اللہ کو دیکھنے والے انبیاء کی جماعت ہے. ان میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو گیا, یا آقا علیہ السلام نے معراج میں دیکھا. وہ بھی کئی انکار کرتے ہیں, کہ کہتے ہیں دیکھا, کئی کہتے ہیں خواب میں دیکھا. چلو بہرحال کہ خواب میں دیکھا تو ہے نا. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, غیب پر ایمان رکھنے والو, اللہ کو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والو, فرشتوں کو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والو, قیامت کو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والو, ساتھ کو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والو, جنت کو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والوں, دوزخ کو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والوں. ایمان والوں کو خطاب ہے. اور ایمان والا اللہ نے پہلے کیٹیگری فرمائی, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں بالغیب, اللہ کو دیکھا نہیں ایمان ہے, جنت کو دیکھا نہیں ایمان ہے. اب دیکھ کر ایمان لائے تو پھر ایمان تو نہ ہو, تو وہ بے ایمان ہوئے. دیکھ کر ایمان لانا تو وہ تو انبیاء کی صفت ہے, تیری میری تو صفت ہو نہیں سکتی. موسیٰ کلیم اللہ نہ دیکھ سکے, اے موسیٰ نہ تو دیکھے, نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے. تو یہ آقا علیہ السلام کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ دکھایا. اب یہاں ترجمہ ایمان والوں کا, تذکرہ ایمان والوں کا ہے, تیرا بھی نہیں, احمد عیسیٰ کا بھی نہیں, ایمان والوں کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے, حق تقاتہ, جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے حتیٰ کہ تم ایمان والے ہو کر مرنا, مسلمان ہو کے مرنا, کلمہ پڑھتے مرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, یا اللہ ہم میں سے جب تو کسی کو لے جانا چاہے, فوت کرنا چاہے, تو ہمیں ایمان پر وفات عطا فرما, ایمان کے ساتھ وفات فرما. جیسے موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اوپر اٹھا لیا, انہوں نے کہا نہیں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اللہ کی ہر کام کا جو ہے نا, یا اللہ کی بات کا اختلاف ہی کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو
تو فرقہ نہ ڈالو، نہ تم دیوبندی بنو، نہ تم شیعہ بنو، نہ تم وابی بنو، نہ تم اپنا یہودی بنو، نہ تم عیسائی بنو. تم اپنی مرضی سے اپنے دل سے سوچ کے کوئی ٹارگٹ تو رکھو نا، اور کوئی ایک ٹارگٹ تو بناؤ نا جس سے تمہیں ایمان نال ثابت کیا جائے. کائنات کو رب مان لینا یا احمد عیسیٰ کو رب مان لینا یہ تو پھر شرک ہوا. یہ شرک تو کافر بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے بڑوں کو رب کہتے ہیں. احمد عیسیٰ اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، تمہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا. مجھ سے سوال کرنے کی بجائے اس سے نہیں کرتے. ولا تفرقوا، فرقے میں نہ ڈلو. واذکروا، اللہ کو یاد کرو. واذکروا، اب واو کو پیچھے ڈال ہے، اذکروا لفظ ہے. احمد عیسیٰ کہتا ہے اذکارو. پر جتنی سمجھ ہے اتنا ہی علم ہونا ہے نا، اتنا ہی علم ہونا ہے، اتنا ہی یقین ہونا ہے. اذکارو پورے قرآن پاک میں لفظ ہی کوئی نہیں، ایسے لفظ بنا دیتے. پر تمہیں کیا، تم تو لٹو ہو. وہی احمد عیسیٰ والے سوال پھر بار بار کر رہے ہو جنہیں کہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں. ساری ویڈیوز دیکھو، کہیں نہ کہیں تمہیں جواب سارے مل جائیں گے. واذکروا، اللہ کو یاد کرو. واذکروا نعمتا، اللہ کی نعمت کو. اللہ نعمت اللہ، اکٹھا لفظ نعمت اللہ، نعمتا اللہ، نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے انعام کو یاد کرو. علیکم، جو تم پر اللہ نے فرمایا. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. جب کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے تھے، اعداء تھے، دشمن تھے، آپس میں مارنے کوٹنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ملا دیا آپس میں. فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا. یہ اللہ کے احسان ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہیں بھائی بھائی. اب مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن کافر لوگ جو ہے مسلمانوں کو بھی اسٹینڈ سے نہیں بیٹھنے دیتے، ان سے بھی لڑتے ہیں. اور اگر دفاع میں مسلمان لڑے تو دہشت گرد بھی مسلمان ہے. نہ مار کھا جائے، مرنا قبول کر لے تو آگے سے ہاتھ نہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ رسول نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو تم بھی ان کو مارو، پھر چاہے دہشت گرد کہیں یا جو مرضی کہیں. پھینٹی لاؤ اچھی طرح، حیث وجدتموہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، پھر جہاں کہیں بھی ملے قتل کر ڈالو. یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے. جب وہ زیادہ تنگ کرے تو پھینٹی لگاؤ. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ تم شفا حفرۃ من النار، اپنا دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. لڑائی جھگڑے کر کے ایمان سے پہلے تم آپس میں کیا ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کر کے کیا پہنچے تھے؟ شفا حفرۃ من النار، آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے تمہیں محفوظ بچا لیا، تمہیں مسلمان بنا دیا، تمہیں اپنی نبی علیہ السلام کے صدقے، انبیاء کے صدقے اپنا تعارف کرا کے تمہیں اس دوزخ کے گڑھے سے محفوظ فرما لیا. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، اپنی آیات مقدسات کو. یبین اللہ آیاتہ، بیان کرتا ہے اپنی آیات مقدسات کو، کھول کر بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے. آیاتہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ. تمہیں تو ہدایت آنی نہیں ہے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سب کو. وہی بار بار سوال، اللہ کا وجود ثابت کرو. تو اپنا وجود تو پہلے تم ثابت کرو نا، پہلے اپنے وجود کو تو دیکھو، پہلے اپنے وجود کو جانچو تو صحیح. حضور کے حدیث کو، اس کو سامنے مد نظر رکھو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے کہ تم انسان ہو یا گدھے کے بچے ہو، تمہارا نبی کہتا ہے یا گدھے کے بچے ہو، تو گدھے کے بچے کو تو پھر پہچان نہیں نہ آتی، وہ تو صرف سوال کر سکتا ہے. پہچان تو اسے آتی ہے نا جو انسان کا بچہ ہو، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں انسان ہوں. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ. اللہ کے سوا کوئی کھول کے بیان نہیں کر سکتا. میں بیان کر رہا ہوں، اللہ صرف ترجمہ ہے. احمد عیسیٰ جھوٹ بولنے پہ بڑا ماہر ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، اور اسے خود ترجمہ قرآن پاک کا صحیح نہیں آتا، صحیح مفہوم بھی بیان نہیں کر سکتا.
سرہن، سر کر کے اترے، یہ ترجمہ ہو رہا ہے، نہ اگلے کو پتا نہ پچھلے کو پتا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضرور ہے تم میں ایک امت ایسی جو بلاتی ہے تمہیں بھلائی کی طرف۔ میں بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک تم میں امت ایسی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے، اچھائی کی طرف بلاتی ہے، نماز پڑھنے کی طرف بلاتی ہے، حج کرنے کی طرف بلاتی ہے، روزہ رکھنے کی طرف بلاتی ہے۔ یہ ساری نیکیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ آپ سوال کریں یا نہ کریں، آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ بھی ہمارے لیے، جس کو ہم بغیر دیکھے جانتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اور روزہ، حج، زکوٰۃ وہ بھی ہمارے لیے جس کو ہم بغیر دلیل کے، جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، آمنا وصدقنا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کس میں فرق نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا وجود نبی علیہ السلام نے ثابت نہیں کیا تو ہم اللہ سے مکر جائیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تم کرتے تو کرتے رہو، احمد عیسیٰ کرتا تو وہ تو پہلے ہی لانتی ہے، کرتا رہے۔ مسلمان کا معنی ہے ضد نہ کرنا، سیدھا ماننا، سیدھا ماننا۔ اور ایک ایسی جماعت ہے جو بلاتی ہے تمہیں خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرتی ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ داڑھی مڈالی، جو مرضی کرو، شراب پیو، کسی کو کیا پتا بھی یہ مولوی ہے یا کہاں سے، مولوی اور داڑھی ہو نا، روکتی ہے برائی سے، داڑھی بھی روکتی ہے، نماز بھی روکتی ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتی ہے، ہماری ذمہ اللہ نے لگایا ہے، بغیر اللہ کو دیکھے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے جو ذمہ لگایا ہمارے نبی کے، ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، انبیاء کا کام ہم نے کرنا ہے، انبیاء کی وراثت ہمارے پاس ہے۔